جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس ایٹ 7، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر بھٹا۔ آج بالآخر عمران خان صاحب بار بار عدالت کے بلائے جانے کے اوپر آج عمران خان صاحب پیش ہوئے ہیں عدالت میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی پیشی ہوئی ہے، اور اس پیشی کے حوالے سے اس ٹائم پاکستان کی جو ایک میڈیا سکرینز ہیں اس کے اوپر گرما گرمی خبروں کی جو ہے وہ چل رہی ہے کہ خان صاحب کو کیا گرفتار کیا جائے گا، کیا خان صاحب کو جو ہے جو ان کی درخواست ہے ضمانت کو اس کو جو ہے وہ قبول کر لیا جائے گا۔ فی الحال کچھ وقت باقی ہے، سماعت جاری ہے اس کے اوپر، اور اس سماعت کے بعد کیا خان صاحب کے حوالے سے ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا پھر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے۔ اگر ایک طرف ہم یہ بات کریں کہ کیا عمران خان صاحب کی آج کی جو پیشی ہے اس کو کس قدر جو ہے ایک جو سوچا جا سکتا ہے، جس طرح خان صاحب کے کارکنان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں، وہ کس قدر جو ہے اس قدر نظر آ رہے تھے ہمیں کہ کیا ان کی گرفتاری جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ کمرہ عدالت یا احاطہ عدالت سے ان کو گرفتار کیا جائے گا تو یہ پاسبل ہے یا امپاسبل ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے اس سارے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کی جو پیشی ہے، یہ پیشی کے حوالے سے اس سے پہلے بھی کئی آسرائیاں ہوتی رہیں، اس سے پہلے بھی یہ جو سارے معاملات ہوتے رہے۔ جب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی اے چیئرمین عمران خان صاحب کو جو ہے 5 بجے بلایا گیا، لیکن عمران خان صاحب جو ہے یہ ان کے لیے آخری مہلت تھی کہ اگر وہ اس میں پیش نہیں ہوتے ہیں تو ان کے خلاف توہین عدالت جو ہے وہ لگ سکتی ہے۔ اب خان صاحب 5 بجے کے علاوہ بھی 5:30 بجے جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ابھی فی الحال ان کے اس فیصلے کے اوپر، اس اپلیکیشن کے اوپر ان کی جو ہے سماعت جاری ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو صدر عارف علوی صاحب ہیں، پاکستان کے جو صدر ہیں اس ٹائم، انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کا ان کی جو ڈیٹ ہے وہ اعلان کر دی ہے، ان کو اناؤنس کر دی ہے۔ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے انہوں نے یہ الیکشن کمیشن آئین کے سیکشن 57 کے تحت جو ہے اس کا پروگرام جو جس طرح 2017 کے تحت یہ جاری ہوا تھا، انہوں نے یہ اناؤنس کیا اور یہ بتایا کہ الیکشن جو ہے 90 روز سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ اب اس حوالے سے کیا یہ جو تاریخ دی گئی ہے صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے، یہ آئینی طور پہ بنتی بھی ہے؟ اگر صدر اس تاریخ کا اعلان کرتے ہیں تو کیا الیکشن کمیشن مجاز ہے کہ وہ الیکشن کروا پائے گا؟ اور الیکشن کمیشن بارہا اس چیز کی جو ہے وہ یقین دہانی کروا رہا ہے کہ اس ٹائم جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، اور حکومت ان کو جو ہے اس طرح کے جو سیکورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے وہ سیکورٹی بھی پرووائڈ نہیں کر پا رہی، اور معاشی جو اس ٹائم مسائل ہیں اس وجہ سے ان کو فنڈز بھی جاری نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے، میرے ساتھ پروگرام میں رحیلہ خادم سے وہ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ سیمی بخاری صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ ماہر قانون ہے غلام نبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ۔ سیمی صاحبہ، سب سے پہلے آپ یہ بتا دیں، اس ٹائم ظاہر ہے کہ آپ ظاہر عمران خان صاحب کی پیشی عدالت میں، جو کہ ایک جو سوچا جا رہا تھا کہ خان صاحب بار عدالت کے بلائے جانے کے باوجود بھی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، لیکن وہ پیش ہو گئے، جو کہ آخری مہلت تھی ان کے پاس جو عدالت کی طرف سے۔ آپ بارہا بات کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے، کہ اگر آپ نے الیکشن نہیں کروانے تو آپ کے خلاف توہین عدالت لگ سکتی ہے، آپ جو ہے آئین کو توڑ رہے ہیں۔ اور خان صاحب کے جب خان صاحب بار بار نہیں پہنچے عدالت میں، آج وہ پہنچے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ اگر خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو ان کا لائحہ عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ کس قدر جو ہے اس گرفتاری کو روکنے میں جو ہے اپنا اس میں کردار ادا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ خان صاحب کو 3 ماہ پہلے 4 گولیاں لگی، وہ شدید زخمی ہوئے، اور ڈاکٹرز نے ان کو چلنے پھرنے سے منع کیا، اور ان کی صحت بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ نکل سکے۔ تو انہوں نے کہا تھا یہ ریکویسٹ کی کورٹ سے کہ آپ ڈاکٹر بھی کے جو ہیں وہ میڈیکل رپورٹ لے کے گئے، لیکن کورٹ نے مزید ہے کہ نہیں، آپ کو آنا ہی ہوگا، جبکہ ہمارے پاس ایگزامپلس موجود ہیں کہ اس سے پہلے کئی لوگ ہیں جو گھر سے باہر بیٹھے جن کو بیل ہو گئی۔ لیکن خیر ہم اس لمبی بحث میں نہیں پڑتے، کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ قانون سب میڈم ویسے یہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ تھا کہ جب قانون جو ہے غریب اور امیر کے لیے ایک نہیں ہوتا تو اس ملک میں جو ہے اس ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ تو پھر خان صاحب کو یہ پہلے ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے تھے، ان کو پہلے چلے جانے جب عدالت بلا رہی تھی۔ اب کیا وہ میڈیکل سچویشن اتنی بہتر ہوگی کہ خان صاحب جو ہے 2 بجے نہیں گئے اور 5:30 بجے پہنچ گئے؟ جی میری بات سن لیں نا پوری تو۔ جی دوسری بات، پہلی بات میں نے یہ بتائی کہ ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی۔ دوسری بات، انہوں نے جانے کی بہت دفعہ کہا، لیکن ہم لوگ سب انہیں روک رہے تھے، اس لیے کہ ان کی لائف کو سیریس تھریٹ ہیں۔ ایک فرسٹ ایکسیڈنٹ اٹیمپٹ ہو چکی ہے، اور دوسری دفعہ ان کو جو ہے نا ان کو انٹیلیجنس سے رپورٹ ملتی رہتی ہے کہ اب آپ کا نکلنا بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی لائف تھریٹ ہے، کیونکہ ایک راستے کا کانٹا نظر آ رہے ہیں۔ خان صاحب ساری پارٹیاں ایک طرف ہو چکی ہیں اور ایک خان صاحب ایک طرف ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو ریسٹ بھی جو ہے نا کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ریسٹ کرنے سے وہ کہتے ہیں اس سے بھی وہ ڈرتے نہیں، لیکن ہمیں خوف ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جس طرح سے پریویس ہمارے لیڈران کو، جو سینئر لیڈرز ہیں پارلیمنٹیرین ہیں،
उनको जिस तरह और जिस तरह से आपकी तैयारी मुकम्मल है? अगर खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर आप जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो क्या अल्लाह अमल अपनाएंगे? क्या जो जेल बरो तहरीक का ऐलान किया गया था बुध से, वो आज से शुरू हो जाएगा अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो? देखिए, जैसे खान साहब को अरेस्ट किया तो जेल बरो तहरीक का आगाज हो जाएगा। उसी वक्त हमारे सारे लीडरान पहुंचेंगे, सारी जेल के बाहर मुख्तलिफ जगहों पे धरने देंगे कि आए हम सबको गिरफ्तार करें। हम सब भी जो कर चुके हैं मुल्क में, हम सब दहशतगर्द हैं, हम सब मुजरिम हैं। ये जो असल दहशतगर्द है उनको तो आप देख ही नहीं रहे। सारा फोकस आपका इमरान खान एक जवान पास में एक दहशतगर्द बैठा है, उसके पर आपका सारा फोकस हो रहा है। जो बड़े बड़े दहशतगर्द जो मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, उनका तो इनके खुद आईजी ने एतराफ किया पेशावर में कि हमारी नेग्लिजेंस थी, हमारी सिक्योरिटी जो है जो नेग्लिजेंस थी कि हम देख नहीं सके कि कौन किस तरह से इतने सारा बड़ा इम्यूनेशन लेकर कैसे कोई मस्जिद में दाखिल हो गए टेररिस्ट। तो इनकी सारी है ना तवज्जो सारी इधर लगी हुई है कि इमरान खान को किसी तरह अरेस्ट किया जाए, इसको रास्ते से हटाया जाए। हम सब तैयार हैं। जेल बरो तहरीक का आगाज इसीलिए हम कर रहे हैं कि रात के अंधेरों में आप लोग बगैर वारंट के हमारे सीनियर लोगों को अरेस्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि आए हम तैयार बैठे हैं। हमारे सारे MNA सीनियर लीडर सब अरेस्ट होने के लिए अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे। अगर इन्होंने खुदा न खास्ता खान साहब को अरेस्ट किया, जबकि कोई ना जुर्म है ना कोई कुछ है, क्या उसका ही जुर्म है? मैं अगर जुर्म मुझे बताने चला शुरू करूं तो आप समझ जाएंगे, आवाम तो समझ चुके हैं कि क्या उसने जुर्म किया, क्योंकि वो आवाम की बात करता है, आवाम की काम करता है, ये उसका जुर्म है। और ये सब लोग जिन्होंने आज मुल्क को जिस हाल पे ले गए हैं कि दिवालिया, खुद कह रहे हैं, इनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुल्क को दिवालिया होना नहीं हो चुका है और हमें चाहिए कि सारे बड़े बड़े ये गोल्फ क्लब और ये सब देख के इसका पैसा पूरा करे। तो भाई आपको किसने रोका है? ये सब मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। नहीं, ये जो केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग का केस हो गया, उसके बाद टेरियन का केस हो गया, उसके बाद फिर तोशाखाना का केस हो गया, उसके बाद फिर आपके तौहीन अदालत का केस हो गया, ये सारे जिस तरह ये आप समझते हैं कि ये केस नहीं है, ये सिर्फ आपके ऊपर ब्लेम किया जा रहा है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, आप समझती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम हर केस में खान साहब पेश हुए जब तक उनके सेहत ठीक थी, वो हर केस में खुद पेश हुए, हर क्लेरिफिकेशन दी, सारे सबूत दिए, फॉरेन फंडिंग के भी दिए हुए हैं, तोशाखाना के भी एक नसीब दी है। लेकिन ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हद हो चुकी है। ये नहीं अदारे, कोई अदारा भी हमारे साथ नहीं, सारी पार्टियां सारे अदारे एक तरफ हो गए। इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए खान साहब खड़े हैं, जिसको आज आवाम को समझ आ गई है। ठीक है, साथ रहिएगा, कितने लोग जमा साथ रहिएगा। सिमी साहबा हमारे साथ रहिएगा। रहीला साहबा, आप जिस तरह सिमी साहबा कह रही है कि ये सारी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, खान साहब पहले भी अदालतों में पेश होते रहे हैं, अब भी खान साहब जो है ज़ाहिर है उनको एक तिबी इशू है, उनको मामला है, उनको टांग का मसला है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत सारा फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो कोने में लगाने में कर रही है? जिस तरह मईशत की बात हो रही है, तो जिस तरह ये खान साहब के हवाले से मैं एक अभी आपको अपडेट देता चलूँ कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत थी वो कबूल हो गई है, उनकी जो कबल गिरफ्तारी की ज़मानत थी वो उनकी दरख्वास्त जो है वो कबूल हो गई है। ये आपको मैं अपडेट देता चलूँ। लेकिन रहीला साहब ये बता दें कि इस टाइम जो आप समझते हैं कि सारा आपका जो जोर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है कोने में लगाने में लगाया किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया खिजर साहब जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी बातें मेरी बहन ने भी यहाँ पर कही, अगर वो उनको दोबारा से सुन ले तो शायद खुद ही शर्मा जाए उन बातों को सुनने के बाद। उसकी रीजन मैं बताती हूँ क्या, कि इमरान खान साहब कौन सी अदालतों में पेश होते रहे, वो तो मुसलसल छुप रहे हैं, भगोड़े की तरह अदालतों से भागे हुए हैं। टांग पे एक मसनूई सा प्लस्तर चढ़ाने के बाद इसके बाद वो फरार है, अपने घर में बनी जमान पार्क में छुपे बैठे हैं। आपको अदालतें तरले मिनटे वास्ते कर करके आपको टाइम दे दे के कह रही है इमरान खान साहब तशरीफ लाए। वो इमरान खान साहब तशरीफ लाते, इमरान खान साहब गाड़ी में बैठकर आते हैं, हैशटैग के साथ ट्विटर पर अपना चलाते हैं फ्रेंड और कहते हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट पहुंचो। एक तरफ आप कहते हैं कि बुध को हम अपनी जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी जमानतें लेने के लिए जाते हैं। तो कहिए ना खुले दिल से, अगर आप इतने मजलूम हैं और आपने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर जेल जाने से घबराते क्यों हैं? PMLN की पूरी लीडरशिप को आपने 4-5 साल जेलों के अंदर रखा, आपने उनको कैद खानों के अंदर रखा, आपने उनके ऊपर केसेस बनाए। हम तो अदालतों में पेश होते रहे, बीमार होने के बावजूद पेश होते रहे। क्या शबाशी साहब कैंसर के मर्ज में लाक नहीं थे, क्या वो अदालतों में पेश नहीं होते रहे? क्या हमजा शहबाज शरीफ के घर जब बेटी हुई तो वो उस वक्त भी बेचारे जेल के अंदर मौजूद थे, अपनी बेटी को ना देख पाए? उसके बाद आप जब मरियम नवाज को क्या इन्होंने जेल में नहीं रखा? मियां नवाज शरीफ को मारने तक ही इन्होंने प्लान किया, क्या उनको जेल में नहीं रखा गया?
میں اپنے کس کس لیڈر کا یہاں پر پی ایم ایل این کا نام لوں؟ کیا وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے رہے؟ ہم نے عدالتوں کا ہمیشہ احترام کیا، لیکن جو سہولت کاری عدالتیں عمران خان کو دے رہی ہیں، کیا وہ آپ مجھے بتائیے، آج عوام ہمیں سن رہی ہے، کیا وہ سہولت کاری پی ایم ایل این کے کسی لیڈر کو یا کسی کارکن کو موجود تھی؟ کیا ہمیں وہ سہولت کاری حاصل ہے؟ میرا کیس آج بھی سپریم کورٹ کے اندر آج 14-15 مہینے سے لگا ہوا ہے، ہمیں تو ایسی سہولت کاری کہیں سے میسر نہیں جو سہولت کاری ان کو مل رہی ہے کہ وہ رینٹ بھی چلاتے ہیں، عدالت کو جو ہے ملائم بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو پریشرائز بھی کرتے ہیں، پھر وہاں پر کیا ابھی جو پرویز الہی کی آڈیو باہر آئی، کیا یاسمین راشد کی جو آڈیو باہر آئی، کیا وہ کافی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ عدالت پہ کس طرح کا پریشر ڈالے ہوئے ہیں؟ مجھے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ کا انصاف کا جنازہ ہے، بڑی دھوم دھام سے نکل رہا ہے، اور جس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ بھی ہمیں مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آپ عدالت کے اوپر یا عدلیہ کے اوپر سوال نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیے، کیا آپ کے توشہ خانہ، گھڑیوں کے کیس، انگوٹھیوں کے کیس، آپ کے ٹیرن کو کیس، آپ کے فارن فنڈنگ کے کیس، بتائیے کون سے ایسے کیس نہیں جس پہ عمران خان چھپ رہے ہیں اور وہ چھپ کر زمان پاک میں بیٹھے اور 12 عورتوں کی فورس کو لیے بیٹھے ہیں؟ میڈم ویسے رحیلہ صاحبہ جس طرح بات کر رہی ہیں، جس طرح بات کر کے عمران خان صاحب جو ہے وہ چھپ رہے ہیں عدالتوں سے، وہ سامنا نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم بات کریں کہ نواز شریف صاحب تو اب واپس آ سکتے ہیں، وہ بھی تو عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہے ہیں جس طرح آپ بات کر رہی ہیں۔ میاں نواز شریف نے جیل کاٹی ہے، میاں نواز شریف نے اس قوم کی خاطر جلا وطنی بھی برداشت کی ہے۔ آپ ان حقائق کو مت چھپانے کی کوشش کریں جو اس قوم کے ساتھ ہوا، جو اس ریاست کے ساتھ ہوا، ان حقائق کو کبھی چھپنے نہ دیں۔ تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی کہ آپ نے کس طرح سے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ جو سلوک کیا، ان کو ہتھکڑی لگا کر آپ پیاروں کے اندر سفر کرتے رہے، جہازوں میں ان کو ہتھکڑی پہنائی گئی تھی۔ جب وہ آئے لندن سے اپنی بیٹی کے ساتھ، تو کیا مجھے یہ بتائیے کیا وہ دہشت گرد تھے؟ جس طریقے سے ان کو پورے ایئرپورٹ کو کارڈن آف کر کے ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، کیا وہ دہشت گرد تھے؟ الیکٹڈ پرائم منسٹر رہے ہیں وہ اس ملک کے 3 دفعہ، لیکن اس وقت بہت بڑی جماعت کے وہ لیڈر بھی تھے۔ مجھے بتائیے اتنی ہمت ہے ان کی؟ میں تو سمپل سا کوشچن یہ کر رہی ہوں کہ بدھ والے دن سے ان کی جیل بھرو تحریک جب شروع ہو رہی ہے تو وائی ناٹ کہ آپ کا لیڈر کی پیروی کی جاتی ہے نا، سب سے پہلے لیڈر تو گرفتاری دے، ڈرتے کیوں ہیں؟ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ کس پردے کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں؟ آپ کو خوف کیا ہے؟ بتائیے تو صحیح۔ اگر لیڈر نے گرفتاری دے دی تو پھر باقی پارٹی کو کیسے جو ہے انہوں نے چلانا ہے، باقی جو ان کا لائحہ عمل ہوگا وہ کیسے کون چلائے گا؟ ٹھیک ہے، ساتھ رہیے گا رحیلہ صاحبہ، ساتھ رہیے گا رحیلہ صاحبہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جیل کے اندر نہیں جائے گا۔ اچھا، ہمارے ساتھ رہیے گا رحیلہ صاحبہ، میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ غلام نبی صاحب موجود ہیں، ماہر قانون ہیں۔ سر، کس طرح دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی پیشی کو؟ اگر خان صاحب آج پیش نہ ہوتے تو توہین عدالت کا جو ہے ان کے اوپر دفعہ لگنی تھی، اور اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ توہین عدالت لگ جاتی تو خان صاحب کو گرفتار کرنا بھی مشکل ہوتا اس ٹائم یا آسان ہو جاتا؟ ابھی بھی خان صاحب کو گرفتار کرنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ اس میں کورٹ جو ہے نا جی، وہ ٹائم تو بالکل دیتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں، میں کسی جانبداری سے بات تو نہیں کروں گا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کی یہ جو حاضری معافی ہے، استثناء کی ان کی اپلیکیشنز ہیں، وہ بغیر آئے ہوئے، بغیر پیش ہوئے وہ منظور ہوتی رہی ہیں۔ قانون چونکہ یہاں پر جو ریسپیکٹڈ خواتین بیٹھی ہیں ہمارے پی ٹی آئی کی اور نون لیگ کی، میں نے وہ بات کر رہے ہیں قانون کی بالادستی کی۔ قانون کی بالادستی تو پھر وہ سب کے لیے، آئین کی بالادستی تو پھر وہ سب کے لیے۔ مثلا اگر الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے 90 ڈیز میں الیکشن کروانے ہیں، تو یہ پھر دونوں پارٹیز، یہ گورنر پنجاب وہ بھی چھپ رہے ہیں، ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لے رہے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن کی طرف جائیں وہ بھی ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لے رہے ہیں۔ اگر آپ سپریم کورٹ اگر آپ کو حکم کر رہے ہیں، وہاں بھی حکم عدولی کری جا رہی ہے۔ اب آئین کو یا تو آپ نے منو ان سب نے تسلیم کرنا ہے تو اس ملک نے آگے چلنا ہے۔ اگر یہاں پر طاقتور آئین کو نہیں مانے گا، طاقتور قانون کو نہیں مانے گا، کسی عہدے پہ بیٹھا بندہ نہیں مانے گا، اس کے لیے آئین جو ہے اور قانون جو ہے وہ موم کی ناک ہے، جس طرح وہ موڑیں گے، جیسے وہ چاہیں گے تشریح کریں گے، تو پھر یہ سسٹم یہ سمجھے یہ کولیپس ہو چکا ہوا ہے۔ اس آگے پھر قانون کی عملداری کوئی نہیں ہے، سب سے پہلے اداروں نے دکھانی ہے عملداری۔ یہ اس ساری چیزوں کی ضرورت پیش کیوں آئی ہے؟ الیکشن کمیشن نے
اگر اسمبلی ڈیزالو ہوگی 90 ڈیز کا اس میں ٹائم آئین نے اس پہ 0 ٹالرنس رکھتے ہوئے الیکشن آئین نے کہا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے. اس میں یہ باتیں بھی ڈسکس ہو سکتی تھی, ایکسیپشنز بھی آ سکتی تھی, فردر اس پہ آ سکتا تھا مواد کہ یہ ہو سکتا ہے تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے, یہ ہو سکتا ہے الیکشن نہیں ہوں گے, یہ ایسا کچھ نہیں, 0 ٹالرنس پہ. لیکن یہاں پر غلام نبی صاحب جو صدر عارف علوی صاحب نے غلام نبی صاحب صدر عارف علوی صاحب نے ایک ڈیٹ دی ہے, نبی صاحب عارف علوی صاحب نے ایک ڈیٹ دی 9 اپریل کو, جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ بروز اتوار کو پنجاب اور کے پی کے الیکشن جو ہے وہ ہوں گے, اور یہ سیکشن 2017 کے سیکشن 57 کے تحت جو ہے جی. تو یہ فیصلہ سر یہ اگر عارف علوی صاحب کو کیوں ضرورت پیش آئی, انہیں تو نہیں کہنا چاہیے تھا نا, یہ ڈیٹ انہیں تو اناؤنس نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ ڈیٹ تو الیکشن کمیشن کو اناؤنس کرنی چاہیے تھی, اس سے پہلے بھی گورنر کو آگے بڑھنا چاہیے. تو کیا الیکشن کمیشن مجاز ہے اب الیکشن کروانے کا سر, الیکشن کمیشن مجاز ہے الیکشن کروانے, کیا کوشچن کریں گی, ہم نے اپنی قربانی دینی ہے, وہ چاہے ہم لائر ہوں, وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, وہ نون لیگ کے لوگ ہوں, ہم نے اپنی جو آج کے مفادات ہیں انہیں قربان کرنا ہے, اور اس ملک کو, جمہوریت کو, قانون کی بالادستی کو ہم نے لے کے جانا ہے نا, تو پھر ہم نے قانون کی بالادستی کی حمایت کرنی ہے, پھر اپنے مفاد کی بات نہیں کرنی کسی نے بھی, وہ چاہے پی ٹی آئی کے لیڈر ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, وہ اپنے مفادات کی بات نہیں, آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کے ساتھ جانا ہے. تو خان صاحب کو گرفتاری کا جو پرابلم آپ کہہ رہے ہیں, گرفتار تو ہو سکتے ہیں, گرفتاری کا تو یہاں پر انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے, یہاں سے باہر نکل لیتے ہیں. غلام نبی صاحب ایک چیز واضح کر دیں, جو صدر صاحب نے یہ تاریخ دی ہے 9 اپریل کی, سر اس کے اوپر کیا الیکشن ہو سکتے ہیں, الیکشن کمیشن مجاز ہے الیکشن کروانے کا, یا پھر اس تاریخ کا کوئی جو ہے وجود نہیں ہے, اس اناؤنسمنٹ کا کوئی وجود نہیں ہے صدر صاحب نے جو تاریخ دی ہے؟ سر بات یہ ہے, اگر آئین کا حکم نہیں مانا جا رہا, آئین نے ڈکلیئر کر دیا 90 ڈیز کے اندر الیکشن, آئین نے پابند کر دیا گورنر کو, آئین نے پابند کر دیا الیکشن کمیشن کو, اگر وہ آئین کے تابع نہیں رہے, وہ آئین کو نہیں سمجھ رہے, اس کا حکم نہیں مان رہے, تو وہ ڈیفینیٹلی یہ صدر کا جو حکم ہے وہ بھی نہیں مانیں گے, وہ تو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے نا. صحیح. تو سر پھر کیا سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے, سر الیکشن کمیشن ہے وہ آئین سے بالاتر ہو کے فیصلہ کر سکتے کہ 90 دن میں الیکشن نہ کروائیں؟ یہ تو اس طرف بڑھ رہی ہے نا رفتہ رفتہ. میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ صاحب کو یہاں پر ان تک بات جانی نہیں چاہیے تھی, یہ الیکشن کو اس پارٹی کو, نون لیگ کو, جمہوریت کی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی. ٹھیک ہے غلام نبی صاحب, جس طرح آپ آئین کی بات کریں کہ آئین میں ایسی کوئی جو ہے گنجائش نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ صدر صاحب اگر تاریخ دے تو الیکشن ہو جائیں گے, الیکشن نہیں اس وقت کر سکتے, کیونکہ الیکشن کمیشن خود جو ہے ایک پارٹی کی حیثیت سے جو ہے ایک کردار ادا کر رہا ہے پاکستان میں اس ٹائم الیکشن کے حوالے سے. سمی صاحب ٹائم بڑا کم ہے, آپ سے جو شارٹ آنسر چاہوں گا. بہت شکریہ غلام نبی صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. سمی صاحب آخری سوال آپ سے 30 سیکنڈ میں جواب کمپلیٹ کیجئے گا. میڈم یہ بتا دیں کہ اگر خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ اس ٹائم منظور ہو چکی ہے, اور جو ان کی قبل از گرفتاری ابھی شاید چل رہا ہے, ان کا سماعت جاری ہے ان کے اوپر, لیکن اس حوالے سے جو جیل بھرو تحریک ہے, کیا اس میں خان صاحب کی جو گرفتاری ہے, خان صاحب خود گرفتار ہیں, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ایک لاہ عمل بنایا ہے, وہ خان صاحب خود پہلے گرفتاری کیوں نہیں دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سپہ سالار جو ہے وہ پیچھے ہوتے ہیں, وہ ان کے آگے ان کے ہوتے ہیں سپاہی, اور ہم سب ان کے سپاہی ہیں, وہ سب آگے ہوتے ہیں. بعد میں سپہ سالار دوسرے کو آرڈر دینے کے لیے ہوتے ہیں. ہر جنگ میں یہ ہوتا ہے, جیل بھر طریق میں بعد میں اینڈ میں جو ہے نا وہ لیڈر چیف کی باری آتی ہے. لیکن خدا نہ اگر انہوں نے رد کر لیا تو جیل بھرو طریق تو فوراً شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ جیل بھرو طریق سے پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. رحیلہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت جو اس ٹائم پی ڈی ایم کی حکومت یا نون لیگ کی حکومت ہے, یہ خود رائے فرار اختیار کر رہی ہے الیکشن سے؟ اچھا جی, تھوڑا سا ہمیں کا بیک گراؤنڈ جو آج کا میڈم ٹائم بڑا کم ہے, کائنڈلی جلدی کمپلیٹ کر لیجیے گا, ٹائم کم ہے, ذرا شارٹ آنسر دے دیجیے گا. جی, جو صدر پاکستان نے جو زمان پاک کے اس وقت ملازم بن کر انہوں نے ایک آرڈر حکم کیا, جاری کر دیا, مجھے یہ بتائیے کہ ان کا تو یہ آئین میں اختیار ہی نہیں تھا. یہ اختیار دیتا ہے گورنر کو آرٹیکل 1053 کے تحت کہ آپ وہاں پر جب صوبے کے الیکشن کی تاریخ بھی دینا, اور جبکہ گورنر نے سگنیچر ہی نہیں کیے اس سمری کے اوپر جو وہاں پہ انہوں نے اسمبلی تحلیل کی. پورا ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی 2 جگہ پہ حکومتیں موجود تھیں اور آپ نے وہاں چلے, وہ تو ان کا ایک آئینی حق تھا, وہ ان کا اپنا ایک آئینی حق تھا. اس کے اوپر آپ ایک سیاسی سوال تو اٹھا سکتے ہیں کہ کیوں توڑا, کیونکہ آپ کی حکومت کو مشکل میں ڈال دیا. بہت شکریہ
راہیلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے، سیمی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے، غلام نبی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ سر جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ضرورت کیا پڑی تھی دونوں اسمبلیاں توڑنے کی، یہ ان کا آئینی فیصلہ تھا، لیکن آئین یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ بھی جو ہے الیکشن جو کہ 90 روز میں ہونے، اب آپ کو چاہیے کہ اس میں اہم کردار ادا کریں۔ آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ 90 روز میں الیکشن کروائیں اور ان کو جو فنڈ جاری کرنے ہیں وہ فنڈ جاری کریں، سیکورٹی پرووائڈ کریں۔ آپ ایک جو ہے ایک تحمل کا مظاہرہ کریں اور اپنے اس الیکشن کو جو ہے اس جو اس ٹائم سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام، اس کو خدا کے لیے روکنے کی کوشش کریں، اپنی ذاتی اور اپنی اس کرسی کے پیچھے جو ہے عوام کا بیڑا گرک نہ کرے۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔